فہم قرآن۔ عنوان ہے اللہ کی نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپانے والوں کے بارے میں۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 159-160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درآں حالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ فرمایا گیا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت کے بنیادی مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرہ میں کچھ مقام ہوتا ہے اور ان کی اتباع کی جاتی ہے، مثلا علماء، پیر و مشائخ، واعظین اور مصنفین وغیرہ۔ ایسے مسلم علماء اگر قرآن و حدیث کی بات جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات اور ہدایات کو چھپائیں تو اس کا نتیجہ چونکہ عام گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم بن جاتے ہیں جو اپنے گناہ کے بار کے علاوہ اپنے بے شمار متبعین کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، لہٰذا ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی، انسان بھی اور بری اور بحری مخلوقات بھی، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی، اس لیے کہ فساد فی الارض یا عذاب الہی کی صورت میں انسانوں کے ساتھ ساتھ ہر دوسری مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے پھر اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی، یعنی انہوں نے انہی آیات کا ذکر کیا، تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ اور اس آیت میں ایک اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف بھی ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکور تعلیمات کو چھپاتے تھے۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور عام لوگوں کو تو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ کتاب اللہ کی روشنی میں اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر ضلالت، گمراہی اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سند جواز فراہم کرنے لگے۔ اسی گناہ سے، اسی جرم سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم دین کا اظہار اور پھیلانا واجب ہے اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ جو شخص کسی حکم کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچا دو بھلے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ لوگوں کے سامنے علوم دین کو واضح کرنے اور پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ اس عالم کے لیے جو دنیا میں اللہ کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندے بھی، واللہ عالم۔ جبکہ حق بات کا چھپانا جرم عظیم ہے، اور اس آیت میں زبردست دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں،
اللہ کی طرف سے قرآن میں جو ہدایات و بینات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق بھی لعنت بھیجتی ہے، کیونکہ یہ ایسے گناہوں میں سے ہے جن کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ اور اس جرم کے مرتکب کے لیے لعنت کے اس دائرہ سے نکلنے کی بس ایک صورت ہے کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے تائب ہوں اور لوگوں کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کریں، جیسا کہ فرمایا گیا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، البتہ جو لوگ اس روش سے باز آ جائیں یعنی توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کریں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ان کو میں معاف کر دوں گا۔ تو ان لوگوں کو الگ کر لیا گیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے۔ یعنی صرف توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اس کتمان حق سے یعنی حق کے چھپانے سے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی انہیں اصلاح بھی کرنی ہوگی، پھر اپنی غلطی کا لوگوں کے سامنے برملا اعتراف بھی کرنا ہوگا۔ تو صرف ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرے گا، ورنہ نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مصنف احکام الہی کی غلط تعویل کر کے اپنے ملحدانہ خیالات پر مشتمل ایک کتاب شائع کر دیتا ہے اور بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے جو ملحدانہ خیالات عوام میں پھیل چکے ہیں، جب تک وہ ان کی تردید میں اپنی دوسری کتاب لکھ کر اس پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح نہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہونے کی توقع نہ ہوگی، اور یہی بینوں کا مفہوم ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت یعنی امت مسلمہ کے سپرد کیا گیا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے اور دوسروں تک پہنچائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا کر رکھے۔ اور آج الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں تو اس ابلاغ کے لیے بہت ہی سہولت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں بھی ان تمام ذرائع و وسائل کو اختیار کر کے قرآن و حدیث کے علم کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جو خود خدائی ہدایت کے پیروکار ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔